کہ ہم خود آپ کے پاس حاضر ہوں گے آپ کی تجاویز لینے کے لیے اور آپ کے جو بھی آئیڈیاز ویوز ہیں وہ لینے کے لیے. بیکاز فرام مائی پرسپیکٹو دس بجٹ پروسیس از اے بروکن پروسیس کہ لوگ آ کے اسلام آباد بیٹھ جاتے ہیں مارچ اپریل مئی میں 2-3 مہینے وہاں بیٹھتے ہیں. ہم وہاں ان کی بات سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے ہیں. پھر ہم بجٹ ایک پاس کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اپیلیں آتی ہیں کچھ اخباروں میں آتی ہیں. سو فار 3 to 4 months the country comes to a standstill. آپ کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار پہ توجہ دیں نہ اس وجہ سے کہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے جو انٹریکشن کرنی ہے وہ ہم آپ کے پاس خود حاضر ہوں گے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے میری پوری کاوش ہوگی کہ ہم اس کو آگے ایسے لے کر چلیں انشاءاللہ. جب یہاں میں حاضر ہوا تھا عید الاضحیٰ کے وقت اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم کیا پلان کر رہے ہیں کیا ہمارے ویوز ہیں کیا آئیڈیاز ہیں کیا ہم کرنا چاہتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے آج سے 6 مہینے پہلے یا 5 مہینے پہلے میں جب یہاں آیا تھا تو اس وقت یہی بات تھی. اور الحمدللہ ناؤ وی آر سٹنگ اب دسمبر کا آخر ہے تو جو باتیں ہم نے کہی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب کی مدد سے وہ ہم نے کر کے دکھائی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں. اور وہ جتنی ان کی انت تک محنت ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کیونکہ وہ اس صوبے کے چیف منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں. لیکن میں کچھ ان اہداف کو میں ضرور ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو معاشی استحکام آیا ہے کیونکہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ دا گورنمنٹ از سیئنگ یہ آپ کو انڈیپینڈنٹ سورسز سے یہ انفارمیشن آ رہی ہے. کیونکہ ہم آ کے کچھ کہیں کوئی وزیر کہہ دے کچھ اور کہہ دے تو اور بات ہے لیکن جب ایک انڈیپینڈنٹ سورس سے آپ کو انفارمیشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو انفلیشن ہے وہ کہاں پیک کی اور افراط زر جسے کہتے ہیں وہ کہاں پہنچی ہے 5% کے قریب. اس میں بھی میں 1 منٹ میں واپس آؤں گا. اسی طرح شرح سود جو تھی وہ کہاں تھی اور اس وقت کہاں کھڑی ہے اور اس سے ان چیزوں سے پھر فارن ایکسچینج ریزروز ہیں کرنسی کی اسٹیبلٹی ہے اس میں فارن انویسٹرز بھی ہیں لوکل انویسٹرز بھی ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ملک کا جو اکانومی کا پہیہ ابھی چلنا شروع ہوا ہے. سو آئی ووڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو سے کہ ہم نے سارا کچھ جو کہا تھا ہم نے اچیو کر لیا ہے. لیکن آخری 6 مہینے میں جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہوتی ہے جس کو ہم معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں وہ ایک فاؤنڈیشن بناتی ہے تاکہ اس کے اوپر پھر ہم گروتھ کو اور سسٹینیبل گروتھ کو اس طرح پہ لے کے جا سکیں. تو اب میں جو کمپنیوں سے میں نے بات کی کراچی میں اسی طرح آپ جو سارے کاروباری یہاں لوگ ہیں اور لیڈرز ہیں آئی ایم شیور کہ جتنا یہ شرح سود کم ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ کی طرف جائے گی یہ آپ کے لیے اور کیونکہ 22-23-24% پہ بورو کر کے ایک بزنس چلانا ایک بات ہے 10-11-8-9% پہ شرح سود پہ ایک چیز چلانا ایک دوسری بات ہے. اور اسی وجہ سے اب میں جب دیکھتا ہوں کہ صرف یہ ہوائی باتیں نہیں ہو رہی سیمنٹ کی جو ہے اس کی کھپت بڑی ہے آلدو اس میں ایک ایکسپورٹ کا ایلیمنٹ ضرور ہے. اس طرح فرٹیلائزر کی کھپت بڑی ہے. جو آٹو سیلز ہیں وہ تو خیر 58% بڑھ گئی ہیں. ظاہری بات ہے جس نے کوئی کار یا 2 ویلر خریدنا ہے وہ 22-23-24% پہ بورو کر کے ورسز 8% جو آج کل بینک دے رہے ہیں اس میں بہت ایک بڑی چیز ہے جس کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ سارے وہ معاشی اہداف ہیں جو ہمیں ایک استحکام کی طرف الحمدللہ ہمیں لے کر گئے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں. اب 2025 کو ہم نے اب اس کو ایک یہ جو فاؤنڈیشن کریٹ کی ہے اس پہ انشاءاللہ ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں گے. دیکھیں سسٹینیبل گروتھ میں بڑی آسان لفظوں میں یہ بات کروں گا کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. ہم جب 4% پہ جاتے ہیں
4% چونکہ ہمارا سارا دار و مدار یہ ہے کہ ہم امپورٹ لیڈ اکانومی ہیں. ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, اس کے بیسس پہ ہم چیزیں بناتے ہیں, اس کے بیسس پہ ہم کچھ ایکسپورٹ کر پاتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے. جب وہ امپورٹ بڑھتی ہے 4% کے اوپر, پھر ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے, پھر ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے, اور پھر ہم واپس بھاگے جاتے ہیں IMF کے پاس. تو اس لیے یہ کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ ہو جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم نے اس کو ایک ایسے طریقے سے لے کے جانا ہے کہ گروتھ بھی ہو اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اور اس میں بھی میں واپس آؤں گا کیونکہ زراعت کے سلسلے میں پچھلے سال بہت, اور میں اسی لیے آج حاضر بھی ہوا ہوں کہ زراعت اور باقی جو آپ کے سلسلہ کار ہیں, آپ پولٹری کے ہیں, تو وی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کر چلیں. کیونکہ مجھے کہا جی وہ رائس جو ہے منجی جو وہ پچھلے سال تو $4 بلین ہوئی تھی, اس سال کچھ بھی نہیں ہوگا. الحمدللہ انشاءاللہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے پچھلے 6 مہینے کے اہداف دیکھے ہیں, رائس ایکسپورٹ ول ایکسیڈ $5 بلین. یہ سب آپ کی محنت ہے اور کس طرح یہ ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ترسیلات ہیں, جو ریمیٹنسز ہیں, اور وہ پچھلے سال $30.2 بلین کی ترسیلات تھیں جو ہمیں ریمیٹنسز آئیں. اس وقت جو 6 مہینے میں آلریڈی ہو چکا ہے, اللہ نے اگر اس کا ہمیں ہماری اسی طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہا تو انشاءاللہ دس ول کراس $35 بلین دس ایئر. تو ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے الحمدللہ ول بی ان اے ویری گڈ پلیس. اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ ملک کے خاطر آپ سب اکٹھے ہو جائیں. ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں, میں کوئی سیاسی بات یہاں نہیں کرنا چاہتا, لیکن ملک کی خاطر یہ جو چارٹر اکانومی کی بات ہوتی ہے اور چیزوں کی بات ہوتی ہے, اس میں 3 4 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایز وی ٹیک اٹ فارورڈ. اچھا جی, اب آگے ہم لے کے جا رہے ہیں جو اصلاحات ہیں ٹیکسیشن میں, انرجی میں, جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ان کا جو خسارہ ہے, پریویٹائزیشن کی جو بات ہے, اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. تو السلام علیکم جی. تو یہ جو ہے ٹیکسیشن دیکھیں, میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گا کہ ہم اس وقت 9 سے 10% جو ہے وہ ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے. میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ جو آپ ڈونیشنز دیتے ہیں, جو آپ فلینتھرپی کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان سے بڑا ملک کوئی نہیں ہے جو خیرات نہ دیتا ہو اور خیرات میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کو نہ سپورٹ کرتا ہو. اس سے بڑی چیز کوئی ہے نہیں. وی آر ویری بلیسڈ کہ ہمارے لیکن خیرات سے ملک نہیں چلتے. خیرات سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چل سکتی ہیں, خیرات سے فلینتھرپی سے ہسپتال چل سکتے ہیں, لیکن ٹیکسز سے ملک چل سکتے ہیں. تو وی آر انشاءاللہ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ ٹو 13.5%. اس میں جو 2 دن پہلے ہم نے پریسر کیا, میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا, بیکاز ہم نے پہلے جو ٹیکس اتھارٹی ہے اس میں جو اصلاحات لا رہے ہیں, پیپل پروسیس ٹیکنالوجی, جو لوگ ہیں ان کو جو بدل رہے ہیں اور ہم بدل چکے ہیں. پہلے پرائم منسٹر صاحب نے گریڈ 22 اور 21 کے افسران کے ساتھ ان کا ایک سلسلہ چلا. اس کے بعد ہم گریڈ 16 پہ یہ لے جا سکے ہیں کہ جن لوگوں کی انٹیگریٹی نہیں ہے, دے مائٹ بی دا موسٹ کمپیٹنٹ پیپل, دے ول ناٹ اسٹے ان دا اتھارٹی. نمبر 1. پھر پروسیس ہے, پروسیس میں جو بھی ہم اس میں سمپلیفیکیشن لا سکتے ہیں وہ سمپلیفیکیشن لائیں گے. دا لاسٹ تھنگ از ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کا مقصد یہ ہے کہ جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن ہے, ڈیٹا ہمارے پاس سارا ہے, ڈیٹا ہمارے پاس سارا ہے. میرا ڈیٹا FBR کے پاس موجود ہے, میرا ڈیٹا نادرا کے پاس موجود ہے, کیونکہ میرا CNIC ہے نا, تو ان کو پتہ ہے میری گاڑیاں کتنی ہیں, میرے گھر کتنے ہیں, میں یوٹیلٹی بلز کتنے پیش کرتا ہوں, میں فورن ٹرپس کتنے کرتا ہوں. یہ میرا لائف سٹائل کا ڈیٹا سارا نادرا کے پاس ہے. اسی طرح میرا ڈیٹا ٹیکس اتھارٹی کے پاس ہے, میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں. سو مائی لائف سٹائل ورسز دا ٹیکس وچ از بینگ پیڈ. اگر یہاں کمی بیشی ہے
تو دین وی ہیو ٹو ٹیکل دس بیکاز یہ لیکیج ہے، اور یہ لیکیج ایسی ہے جس کی وجہ سے سیلری کلاس پہ واپس وہ بوجھ پڑتا ہے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری پہ یہ بوجھ پڑتا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سیلری کلاس ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم سمپیتھیٹک، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے جو ٹیکس ریٹرنز دیے ہیں 30 ستمبر سے پہلے، میں نے ٹیکس بھی دیا ہے، سپر ٹیکس بھی دیا ہے، سی وی ٹی بھی دیا ہے، اور اب اس لیول پہ یہ پہنچ گئی ہے سیلریڈ کلاس کہ اس سے اوپر ہم آگے جا نہیں سکتے ہیں. اسی طرح مینوفیکچرنگ انڈسٹری جا سکتی ہے. تو اس لیے جو باقی جو نیٹ ہیں ان کو ہمیں ٹیکس میں لانا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم لینے جا رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہم نے پرسوں یہ بات کی کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے یہ 80% ہے کراچی پورٹس پہ. جو جی ڈیز پہ اپریزمنٹ کا سارا پروسیس تھا، کیونکہ میں ایک کنٹینر منگوا رہا ہوتا تھا، میرا پہلے ہی ایک اپریزر کے ساتھ سلسلہ بن گیا ہوتا تھا. اب وہ جو سارے اپریزر ہیں وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میری کون سی چیز کہاں جانی ہے، ان کے موبائل باہر پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے جو رزلٹ ہیں وہ آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جو اسیسمنٹس کے لیے ہم کال کرتے تھے، ان کے ڈاکیومنٹیشن کے لیے کال کرتے تھے، وہ صرف اس لیے وجہ سے کرتے تھے تاکہ سانو آ کے پیسے دے دیو، اور اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس چیز سے. سو دیٹ ہیز ناؤ گون ڈاؤن اینڈ دیز آر اسٹیٹسٹیکل تھنگس کہ جب یہ آٹومیشن ہوتی ہے تو آٹومیشن سے ہیومن انٹرونشن جب کم ہوتی ہے تو اس میں جو لین دین والا کام ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ دا تھرڈ تھنگ اراؤنڈ دس از ایوری تھنگ دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو کہ ہم پروسیس کو بھی اس کو سمپلیفائی کریں. یہ ہے جی ٹیکسیشن کا معاملہ. اس میں ہم لیکیجز کو بھی بند کر رہے ہیں تاکہ لوگوں پہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ فردر بوجھ نہ پڑے، اور جو سیگمنٹس ایسے ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا. ایوری سنگل سیگمنٹ ان دس کنٹری ول ہیو ٹو کنٹریبیوٹ، بیکاز ہمارا 9 سے 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے. ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ 18% پہ ہے. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے 13.5% پہ جانا ہے، لیکن اس میں جو سب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کا ادارہ بڑا کرپٹ ہے، یہ آپ کا ادارہ جو ہے ہراسمنٹ کرتا ہے، وہ سب باتیں درست ہیں، بیکاز اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ ود ایکنالجمنٹ. اگر آپ مانیں ہی نہ اس بات کو تو پھر اس کا تدارک آپ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے ہم اس کا تدارک کر رہے ہیں ود پیپل پروسیس ٹیکنالوجی. جتنی ٹیکنالوجی آتی جائے گی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی. دوسری ہے جی انرجی کی بات. اس میں اویس لغاری صاحب اس میں بڑی محنت کر رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے ٹیرف بھی کم ہوگا. اس میں باقی چیزیں بھی ہیں جو ڈسکوز ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان میں بھی یہ سب ایک پوری ایک ہی چیز ہے. ویدر از ٹیکسیشن، ویدر از انرجی، ویدر اٹس یہ ایس او ایز، ایک چیز جو ہے وہ بڑی کامن ہے کہ اس میں جو کرپشن اور ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے اور لیکیج کا جو ایلیمنٹ ہے. تو ڈسکوز میں کیسے یہ لیکیج ہو سکتی ہے؟ تو ہاں ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو لا رہے ہیں، وہاں اسمارٹ میٹرنگ کروا رہے ہیں، اور اسی طرح ہم آگے لے کے جائیں گے. اسی طرح جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، میں اس کیبنٹ کمیٹی کو خود کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جتنی نکل جائے، ہر چیز سے جتنی نکل جائے اتنا ہی بہتر ہے.